بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ویسے تو پورا سال ہی کرتے رہتے ہیں لیکن بالخصوص اس مہینے میں زیادہ تر محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ خواتین کی محافل بھی منعقد کی جاتی ہیں، مردوں کی بھی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بہت سارے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا گیا تو ممکن ہے کہ ہماری اس محفل کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بہت سارے آداب ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی نعت خواں نعت پڑھنے آئے گا تو اس کے نعت پڑھنے کا انداز اور اس کے نعت پڑھنے کے اشعار وہ درست ہونے چاہیے، یعنی خلاف شرع نہ ہو، بازاری لینگویج استعمال نہ کی گئی ہو، شریعت سے کوئی شعر ٹکراتا نہ ہو، اس میں کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسی بات نہ بیان کی گئی ہو جو ہمارے عقائد اہل سنت سے متصادم ہو۔ اگر ایسے اشعار پڑھے جائیں کہ جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، عقائد اہل سنت خراب ہو رہے ہوں، تو پھر ہمیں ایسے اشعار پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن نے کچھ ایسے اصول بیان فرمائے ہیں، کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، وہی آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھنا سننا جو منکرات شرعیہ پر مشتمل ہو، ایسا پڑھنا ناجائز ہے، جیسے روایات باطلہ اور حکایات موضوعہ اور اشعار خلاف شرع، خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام ہو، کہ آج کل کے جاہل نعت گویوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کل ہر نعت خواں جو ہے نا وہ اشعار کہنے پر لگ گیا ہے، اور ان کے کلام میں ایسے ایسے اشعار ہوتے ہیں، کبھی انبیاء کرام کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، کبھی فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو ارشاد فرمائے کہ اشعار درست ہونے چاہیے، اور جب محفل میں بیان ہو رہا ہو تو اس بیان میں صحیح روایات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اس کا بیان کرنا چاہیے، روایات باطلہ کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر آپ محفل منعقد کر رہے ہیں وہ شارع عام نہ ہو، یعنی ایک عام سڑک نہ ہو، عام روڈ نہ ہو جس پر سے گزرنے کا ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے، ایسی سڑک ہے تو پھر آپ کو اس میں محفل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ روڈ بلاک کرنا، گلیاں بلاک کر دینا جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں خلل اندازی ہو، لوگ تکلیف میں آ جائیں، لوگ پرابلمز میں آ جائیں، تو اس طریقے سے محفل منعقد کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر، خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے، فرش کر کے یعنی دریاں وغیرہ بچھا کر کتاب پڑھنا کہ یہ حقوق عامہ میں دست اندازی ہوئی۔ شریعت میں تو اسی لحاظ سے راستے میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی، نہ کہ بازار کی سڑک پر محفل کرنا۔ یعنی کہ شریعت نے جو عبادت ہم پر فرض قرار دی ہے، نماز، سڑک پر شارع عام پر تو ہمیں وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور محفل وہ تو کوئی فرض کام نہیں ہے۔ تو جب فقہا نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی شارع عام پر، تو پھر محفل کرنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے آپ کو؟ پھر ہمارے دور میں اب صرف محفل منعقد نہیں ہوتی روڈوں پر، بلکہ اب روڈوں پر چراغاں بھی کیا جاتا ہے، روڈ کھود دیے جاتے ہیں، بیچ روڈ میں ڈنڈے لگا دیے جاتے ہیں، پھر ٹریفک کی روانی معطل ہو جاتی ہے، پرابلمز بہت ساری ہو جاتی ہے، آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مطابق ناجائز ہیں، اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ کو تو اس سڑک پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ اس پر محفل کر رہے ہیں۔ نماز فرض کام اور محفل ایک مستحب کام ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اگر محفل منعقد کرنی بھی ہے، یا تو آپ گھر کے اندر کریں، چھت پر کر لیں، اپنی کسی ہال میں جا کر محفل کا انعقاد کریں، لیکن یہ کہ روڈوں کو بند کر دینا، بازاروں میں محفل کرنا، لوگوں کی آمد و رفت میں خلل اندازی ہو جائے، گلیاں بند کر دینا، پھر گلیوں میں بڑے بڑے ساؤنڈ لگا دینا، یہ ساری چیزوں کو امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن منع فرماتے ہیں۔ نمبر 3،
ہمارے یہاں ایک عمومی رواج بن گیا ہے کہ جب نعت خواں آتا ہے تو وہ اپنے آنے کے پیسے مقرر کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، بھاری لفافہ لیتا ہے۔ اگر اسے لفافہ نہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ آتا بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں دے گا آپ کو، آپ سے وعدہ ہی نہیں کرے گا۔ وہ جب اسے پتا ہوگا کہ ہاں مل گئے یا مل لیں گے تب تو وہ آنے کا ارادہ کرے گا، ورنہ آنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ ہمارا تعلق بھی چونکہ محفلوں سے رہتا ہے، بیانات سے رہتا ہے، تو ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ آج اتنے حالات خراب ہیں کہ کوئی فری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے لیے آتا بھی نہیں ہے۔ اتنے عاشق رسول ہیں یہ، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں یہ لوگ کہ مائک پر ان سے بڑا کوئی عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ آتے ہیں اپنے لفافے کے چکر میں تو وہاں پر پھر یہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ کہ نعت خوانی کی اجرت مقرر کر لینا یہ بالکل حرام کام ہے۔ فرمایا اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہو تو ان کے وارثوں کو واپس دے، اور اگر وارثوں کا بھی نہیں پتا فرمایا پھر صدقہ کر دے فقیروں پر، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہوگا۔ لیجئے جناب، شب برات میں توبہ کرنے آ گئے، فلاں توبہ کرنے آ گئے، فلاں توبہ کرنے آ گئے، اگر نعت خوانی کے پیسے لیے ہوئے گئے یہ گناہ اس کے سر پر موجود ہے، جب تک واپسی نہیں کرے گا پیسے تب تک تو اس کی توبہ بھی نہیں ہونی ہے۔ اور وہی نعت خواں جو سارا سال لفافے لیتے ہیں، سارا سال طے کرتے ہیں نعت خوانی کی اجرت، نعت خوانی کے پیسے، وہی شب برات میں ہمیں توبہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ بلا حول ولا قوت الا باللہ، کون سی توبہ ہوگی یہ؟ امام احمد رضا خان صاحب کے مطابق فرمایا کہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہوگا، واپس بھی کرے مال، پھر اس حرام خوری سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ معاف ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے آپ، یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ اب جتنے بھی حضرات محفل کرواتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کبھی فری میں محفل کروا سکتے ہیں؟ کسی نعت خواں کو بلائیے، اگر وہ فری میں آ جائے تو آپ ہمیں بتائیے گا، کوئی نہیں آتا فری میں۔ اس لیے آج وہ نعت خوانی رہی نہیں ہے۔ بڑا نام لیتے ہیں حضرت حسان کا، دیگر صحابہ کرام کا، اور بڑا عشق رسول دکھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے خود رفتہ نظر آتے ہیں مت پوچھیے، لیکن یہ سارا زور یقین جانیے لفافوں کا ہوتا ہے۔ نعت خوانوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اعلیٰ حضرت کے مطابق نعت خوانی کی اجرت لینا جو یہ بالکل حرام کام ہو جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فتاوی عالمگیری کی ایک جزی بھی کوٹ کی ہے، ہم فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیان سائل سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی کی فیس لیتا ہے، یہ بھی محض حرام ہے۔ یعنی اشعار پڑھ کے نعت پڑھ کر اس طریقے سے اس کے پیسے مقرر کرنا، پیسے لینا، فرمایا کہ یہ بھی محض حرام کام ہے۔ اس لیے اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور آپ اپنی محفل میں انہی نعت خواں کو بلائیے جو فری میں آتے ہوں۔ ایسے نعت خواں جو پیسے لیتے ہیں یقینی طور پر ایسے نعت خوانوں کو بلوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ضرور ہے کہ آپ کی مووی بن جائے گی، آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ فلاں نعت خواں ہماری محفل میں آیا گا، اتنا بڑا نعت خواں ہماری محفل میں آیا، لیکن ہوگا کیا کہ حرام کام آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، کسی سے اللہ رسول راضی نہیں ہوں گے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے تو وہ کس انداز سے نعت پڑھے۔ نعت خواں کو نعت پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی آداب کا، اخلاقیات کا خیال رکھے۔ نمبر ایک، گانے کی طرز نہیں ہونی چاہیے، گانوں کی طرز پہ پڑھنا بھی حرام ہو جاتا ہے، بالکل حرام ہو جاتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر دو، کہ جب نعت خواں پڑھ رہا ہے تو اس کے اشعار درست ہونے چاہیے۔ اور نمبر تین، ایسا نہ ہو کہ گانے کا سا ماحول لگے، جیسے گانا گایا جاتا ہے کہ ایک گانے والا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سر ملانے والے ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو مختلف لڑکوں کو کھڑا کر کے نعت خواں نعت پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی نعت شمار نہیں کیا اور اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ آج ہر نعت خواں کو اٹھا کر دیکھیے وہ اپنے لوگوں کو ساتھ رکھتا ہے اور وہ اس کی آواز سے آواز ملا کر، سر ملا کر پڑھتے ہیں، اور یہ چیز اعلیٰ حضرت کے نزدیک بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ان چھوکروں کے سور سے اپنے سور ملا کر اس طور پر پڑھتے ہیں کہ مجال ہے کسی کو جو اس میں اور گانے میں، گانے والیوں میں کوئی فرق نظر آ جائے، یعنی نعت ایسی پڑھتے ہیں کہ اس میں اور گانوں کے اندر مجال ہے کوئی فرق نظر آ جائے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا پڑھنا ممنوع ہے، یہ پڑھنا نہیں گانا ہے۔
اس انداز سے پڑھنا کہ ایک نعت خواں ہے، اس کے پیچھے دو لڑکے لگ گئے اور اس کے ساتھ ایک یہاں سے سر ملا رہا ہے، دوسرا یہاں سے سر ملا رہا ہے، یہ آواز چھوڑتا ہے تو وہ پکڑتا ہے، وہ آواز پکڑتا ہے تو یہ چھوڑتا گئے، اس طریقے سے نعت پڑھنا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نعت پڑھنا نہیں ہے، یہ گانا گانا گئے۔ اس کے بعد یاد رکھیے کہ جب محفل منعقد کریں اس میں کسی معتمد سنجیدہ عالم دین کا انتخاب کیجئے، کسی اچھے بڑے مفتی صاحب کا انتخاب کیجئے، ہر ایرے غیرے سے بیان نہ کروائیے۔ اگر کوئی عالم نہیں ہے، صرف اردو کی کتاب سے پڑھ کر سنائے گا تو پھر آپ اس سے بیان محفل میں نہ کروائیے۔ اس طریقے سے بیان کروانا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے مطابق ایک ناجائز اور حرام کام ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ فرمایا کہ جاہل کی واز گوئی بھی گناہ ہے، چاہے وہ پڑھ کے سنا رہے، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہے، لیکن چونکہ عالم نہیں ہے، وہ علم کا مقام و مرتبہ جانتا نہیں ہے، لہذا وہ کسی بھی بندے کی تحریر پڑھ کے تمہیں سنائے گا، اور وہ چونکہ جاہل ہے لہذا وہ اسی پر اکڑ جائے گا، وہ اپنی اگر کوئی اس کی اصلاح کرنا چاہے گا تو وہ اس کے ضد بحث میں آ جائے گا، اس لیے جاہل کو واز کہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہی ہے، خطیبوں کو پکڑ لو، مبلغین کو پکڑ لو، محفل میں بلا لو، بھی اس کو اچھا بولنا آتا ہے، اس کو اچھا بولنا آتا ہے، کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، کہیں معتمد جگہ سے فارغ التحصیل ہے بھی کہ نہیں ہے، اب یہ سب چیزیں فارغ ہیں ہمارے ہاں۔ فرمایا واز میں قرآن مجید کی تفسیر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا شریعت کا مسئلہ، اور جاہل کو ان میں سے کسی چیز کا بیان کرنا جائز نہیں ہے، نہ قرآن کی تفسیر، نہ حدیث کی شرح، نہ کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کرنا جائز ہے، لہذا خطیب بے جا کو آپ بیان میں مت بلوائیے، اور اس سے زیادہ نقصانات ہوں گے، کون سی روایت بیان کرنی ہے کون سی نہیں کرنی اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ کسی سنجیدہ اور ایک اچھے عالم دین کو، مفتی صاحب کو بلوائیے، ان سے بیان کروائیے۔ اسی طرح ایک اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ خواتین کی اگر محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے تو وہ گھر کی چار دیواری میں ہونی چاہیے، یا ایسے مقام پر ہونی چاہیے جہاں پر کوئی غیر مرد نہ سن رہا ہو۔ اگر کسی غیر مرد تک ان کی نعت خوانی کی آواز جا رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، تو یا تو گھر میں پڑھیے اور گھر میں اپنا ہی ساؤنڈ لگائیں تو پڑھیں، ساؤنڈ والا آئے گا تو وہ بھی غیر محرم گئے۔ اسی طریقے سے آج کل تو ویڈیوز بن رہی ہیں خواتین کی محفل کی، تو وہ بھی ایک ناجائز اور حرام کام گئے، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا جائز نہیں ہوتا گئے۔ اس کے بعد آئیے، خواتین گلیوں میں محلوں میں محفل میلاد منعقد کرتی ہیں تو گلیوں میں ان کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، اور آواز باہر جا رہی ہوتی ہے اور کئی غیر محرم تک اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا 22ویں جلد میں صفحہ نمبر 240، چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، اس کے بارے میں فرمائیے۔ فرمایا کہ ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت کے اور عورت کی خوش الہانی کے اجنبی سے محل فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر خواتین نعت خوانی کر رہی ہیں ضروری ہے کہ ان کی آواز باہر نہیں جائے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 242 پر ارشاد فرماتے ہیں، ایک سوال ہوا کہ عورتوں کا بیان میلاد شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زنانی محفل میں با آواز بلند نثر و نظم پڑھنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کا خوش الہانی سے با آواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز جائے، حرام ہے۔ اب بتائیے، اگر خواتین کی محفل گئے اور ان کی آواز باہر جا رہی ہے، غیر محرموں تک جا رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس محفل سے برکت کیسے ہوگی، اس محفل سے ثواب کیسے ملے گا، اس محفل سے اللہ رسول راضی کیسے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی محفل کر کے، زور توڑ کر کے، جبر کر کے کیا اللہ رب العزت سے برکت چھین لیں گے؟ آپ اللہ رب العزت سے آپ کوئی برکت کا حصول کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کام کریں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ غور کرنا ہے کہ خواتین کی محفلوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے بازاروں کی جگہ پر، محلے گلی محلوں میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ بہت بڑا گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہوا کہ عورتیں باہم گلا ملا کر مولود شریف پڑھتی ہیں، یعنی کئی خواتین ایک ساتھ ملا کر پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں غیر مرد باہر سنتے ہیں، تو اب ان کا اس طریقے سے مولود شریف پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنے باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے
وہ خواتین میری بہنیں کہ جو اتنی آواز سے یا ساؤنڈ لگا کر محفل کرتی ہیں کہ باہر تک آواز جاتی ہے، آپ اپنے گمان میں چل رہی ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں برکت ملے گی، اس محفل سے کوئی فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہے تو آپ طریقہ کار سے چلیے۔ اللہ رب العزت کے آپ بندے ہیں تو طریقہ کار سے چلیے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اجازت دی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی، اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ اس طریقے سے زور زبردستی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ان باتوں کا خیال رکھیے اور ضرور اسی طریقے سے محفل کیجیے۔ بہت اچھا ہے آپ گھروں پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک طریقہ کار سے ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، اس میں کسی برائی کا ملاپ نہ ہو رہا ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر خواتین کی محفل ہے تو نامحرم تک آواز جا رہی ہے، گلیوں کو روک کر، روڈوں کو روک کر ان محفلوں کا انعقاد، بیانات کا انعقاد یہ جائز نہیں ہوتا، یہ ایک حرام کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رہنا چاہیے۔